آپ کی صحت روز بروز بہتر ہو رہی تھی، لیکن زیارت کی بلندی اور سردی آپ کی صحت کے لیے کسی صورت بھی بہتر نہیں تھی۔ اس لیے ہماری رائے یہی تھی کہ آپ کو کوئٹہ لے چلیں۔ قائد اعظم خود کوئٹہ کی آب و ہوا کو پسند فرماتے تھے۔ ایک دو بار جب کوئٹہ چلنے کا ذکر آیا تو آپ نے اس کی تائید کی۔ ابھی کوئٹہ جانے کے متعلق پوری طور پر فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ میں اور کرنل الہی بخش قائد اعظم کے کمرے میں بیٹھے آپ سے مصروف گفتگو تھے کہ کسی بات پر قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن صنعتی میدان میں آنے سے پہلے جاپان کے وسائل پاکستان سے بھی کم تھے۔ جاپان کے پاس نہ کوئلہ تھا نہ لوہا، دوسری دھاتیں بھی ناپید تھیں، لیکن جب جاپانیوں نے اپنے ملک کو صنعتی بنانے کا عزم کر لیا تو انہوں نے ہر مشکل پر قابو پا لیا، ہر دشواری کو آسان بنا دیا، ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ جاپانیوں کی صنعت ترقی نے یورپ اور امریکہ کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ جاپان کا ہر بچہ، بوڑھا، جوان اور عورت صنعت کی طرف مصروف ہو گئے اور پسماندہ جاپان صنعتی ترقی کے میدان میں اپنے حریفوں کو پیچھے چھوڑ گیا۔ پاکستان زرعی ملک ہے، لیکن پاکستان میں وہ ہر چیز موجود ہے جو کسی زرعی ملک کو صنعتی بنانے کے لیے ضروری ہو سکتی ہے۔ میرا یقین ہے وقت آنے پر پاکستان کے اندر ہر وہ دھات مل سکے گی جس کی ہمیں صنعت کے میدان میں ضرورت ہوگی۔ پاکستان کی پہاڑیاں، میدان، سطح مرتفع اور ریگزار اپنے اندر لامحدود خزائن قدرت مدفون رکھتے ہیں۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ پاکستان میں کوئلہ، تیل، برقی قوت پیدا کرنے کے وسائل، سیمنٹ، نمک، لوہا، گندھک، سیسا، سرما، ابرک، کروم اور ہر دھات کم و بیش موجود ہے۔ حکومت جیسے جیسے ان دھاتوں کی نکاس کی طرف توجہ دے گی، ملک صنعتی طور پر ترقی کی طرف قدم بڑھاتا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، برطانوی حکومت نے گزشتہ دور میں ان صوبوں کی صنعتی ترقی کی طرف خاص توجہ نہیں دی۔ پاکستان صوبوں کے متعلق برطانوی حکومت کی شروع سے یہی حکمت عملی رہی ہے کہ مسلمانوں کو صنعت، تجارت اور تعلیم کے میدان میں ایک پسماندہ ملک اور قوم بنا دیا جائے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انگریز نے مسلمانوں کو ہمیشہ اپنا حریف اقتدار خیال کیا، اور یہ چیز کابوس بن کر انگریز کے دل پہ چھائی رہی کہ اگر مسلمان صنعتی، تجارتی اور تعلیمی میدان میں ترقی کر گئے تو طبی طور پر وہ حصول اقتدار کے لیے طاقت اور منظم جدوجہد کریں گے، اور برطانوی اقتدار پر ضرب کاری لگانے سے بھی نہیں چوکیں گے۔ یہی وہ تصور تھا جس کی وجہ سے انگریز نے 2 صدی کے اقتدار و حکمرانی کے دوران میں ہندو کو ہر میدان میں اچھالا اور ان کو ترقی کے مواقع مہیا کیے، اور 1000 سال کی غلام ہندو قوم کو اس قابل بنا دیا کہ وہ آج مسلمانوں کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا، مسلمانوں کے دور حکمرانی سے قبل آریائی دور حکومت میں ہندوستان میں کبھی ایک سلطنت قائم نہیں رہی۔ ہندوستانی اس دور میں بھی ہندوستانی چھوٹی بڑی آزاد ہندو ریاستوں میں منقسم رہا۔ کیا انگریز کا ہندو قوم پر یہ کم احسان ہے کہ اس نے ہندو قوم کو اتنی بڑی سلطنت سونپ دی ہے؟ قائد اعظم نے فرمایا، پاکستان کو صنعتی ملک بنانے کے تمام وسائل، قدرتی ذرائع اور معدنیات پاکستان میں موجود ہیں۔ صرف محنت کی ضرورت ہے۔ اگر پاکستان کے سرمایہ دار حکومت سے تعاون کریں تو میرا یقین ہے کہ پاکستان آئندہ 20 سال میں بہت بڑا صنعتی ملک بن جائے گا۔ آپ نے فرمایا، حکومت پاکستان ملک کو صنعتی بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گی۔ ہمارے پیش نظر ہے کہ پاکستان ضروریات کی تمام اشیاء و خوراک خود تیار کرے۔ ملک کو صنعتی بنانے کے متعلق حکومت کے پیش نظر بہت سی اسکیمیں ہیں۔ ان اسکیموں کو اسی صورت میں جامع عمل پہنایا جا سکتا ہے جبکہ ملک پوری طور پر داخلی اور خارجی خطرات سے آزاد ہو جائے، اور ملک کے ہر چھوٹے بڑے بچے، بوڑھے، جوان اور عورت کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ آزاد ہے، آزاد ملک کا باشندہ ہے، اور اسے آزاد قوم کے فرد کی حیثیت سے آزاد اقوام اور ممالک کی طرح اپنے ملک اور قوم کو ہر لحاظ سے سربلند کرنے کے لیے انتھک، مسلسل اور شبانہ روز محنت کرنا ہے۔ ملک کی فارغ البحلی اور خوشحالی کا انحصار قوم کی ترقی پسندانہ رجحانات پر ہے۔ قائد اعظم کی صحت روز بروز بہتر ہوتی گئی۔ اب انہیں یہ اصرار تھا کہ وہ زیارت میں نہیں رہنا چاہتے۔ خود ڈاکٹروں کی بھی یہی رائے تھی کہ ان کی صحت کے لیے زیارت کی آب و ہوا اور بلندی بہتر نہیں۔ بلندی کی وجہ سے آب و ہوا خنک اور سرد ہو رہی تھی، یہ ان کے لیے بہتر نہ تھا۔ چنانچہ آپ کوئٹہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ معالج ہونے کی وجہ سے ہم نے رائے دی کہ سفر کے دوران میں آپ کو کمبل اپنے ارد گرد لپیٹ لینا چاہیے اور بڑا کوٹ بھی پہن لینا چاہیے۔ کپڑے تبدیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن آپ نے اصرار کیا، شلوار، شیروانی اور پمپ شوز ضرور پہنوں گا، حجامت کراؤں گا اور بال بھی ضرور کٹواؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ضد کو پورا کیا۔ زیارت سے کوئٹہ تک کا سفر موٹر میں طے ہوا۔
کرنل الہی بخش اور میں دونوں قائد اعظم کے ہم رکاب تھے۔ کوئٹہ پہنچنے کے بعد قائد اعظم کی طبیعت کسی قدر سنبھلی۔ مجھے 3 روز کے لیے لاہور آنا تھا، چنانچہ میں لاہور آ گیا اور تیسرے روز واپس کوئٹہ پہنچ گیا۔ اب حضرت قائد اعظم اکثر ہمیں اندر بلا لیا کرتے اور دیر تک مختلف موضوعات پر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پاکستان کے موضوع پر جب بھی آپ روشنی ڈالتے، آپ کے ہونٹوں پر فخر آمیز تبسم کھیلنے لگتا۔ ایک روز آپ کی طبیعت بہت زیادہ بشاش تھی۔ فرمانے لگے، پاکستان کو خدا نے ہر چیز دے رکھی ہے، معدنیات، زراعت کے وسیع وسائل، اقتصادیات کی ترقی کے روشن امکانات، ملک کو صنعتی بنانے کے ذرائع، ہر چیز پاکستان میں موجود ہے۔ قدرت کی فیاضی نے اس ملک کو دولت سے مالا مال کر رکھا ہے، لیکن ضرورت محنت، خلوص اور دیانتداری کی ہے۔ اگر پاکستانی مسلمانوں میں یہ اوصاف پیدا ہو جائیں۔ کسی قدر توقف کے بعد آپ نے فرمایا، انشاءاللہ میری قوم میں یہ اوصاف پیدا ہو کر رہیں گے۔ میں مسلمانوں سے کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اسلام کی تعلیمات میں مایوسی کا لفظ تک نہیں۔ زندہ قوموں کو انتہائی مصائب اور مشکلات میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مصائب و علائم کے آندھیوں، مشکلوں کی طوفانوں، دشمن کی مخالفتوں اور رشتہ داریوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ خدا ہمیشہ ان قوموں کو آزمائش میں ڈالتا ہے جنہیں وہ زمین کی خلافت سونپتا ہے۔ میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ صدیوں کی غلامی نے مسلمانوں کے دماغوں کو معاف کر دیا ہے۔ ابھی انہیں یہ احساس نہیں ہوا کہ اب وہ آزاد ہیں۔ یہ احساس مسلمانوں میں بیدار کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ اب وہ ایک آزاد قوم ہے۔ انہیں آزاد قوم کی طرح ملک کی تعمیر میں حصہ لینا چاہیے۔ جب بھی مسلمانوں میں یہ احساس بیدار ہو گیا اور وہ محسوس کرنے لگے کہ وہ آزاد ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد پاکستان کے عظیم ملک بننے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ آج سے چند سال قبل پاکستان ایک شاعر کے دماغ کا تخیل تھا۔ دنیا نے اسے تمسخر بنا رکھا تھا۔ اپنوں اور بیگانوں نے اسے سیاسی مذاق سمجھا، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ پاکستان ایک حقیقت تھا۔ وہ قوم کے قلوب سے نکلی ہوئی آواز تھی جس نے حقیقت کا جامہ پہن لیا۔ دنیا کی تاریخ پاکستان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کبھی کسی قوم نے جنگ و جدل کے بغیر پاکستان کی طرح آزادی حاصل نہیں کی ہوگی۔ تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ 8 سال کی قلیل مدت میں مسلسل اور پہم کشمکش کے بعد پاکستان عالم وجود میں آ گیا۔ وہ نعرہ جو زبانوں پر رواں تھا، حقیقت بن کر دنیا کے نقشے پر ظاہر ہو گیا۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا ملک اور ایسی قوم ہے جس کے پاس دنیا کا کوئی خطہ نہ ہو، اسلحہ نہ ہو، فوج نہ ہو، قانون اور نظم و نسق اور اختیار نہ ہو، دولت اور علم نہ ہو، اور پھر بھی اس نے آزادی حاصل کی ہو، ایک عظیم مملکت کی بنیاد رکھی ہو؟ ترکی کی مثال دی جاتی ہے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ ترکوں کے پاس لڑنے والے سپاہی تھے، اسلحہ تھا، نظم و نسق چلانے والے دماغ تھے، وہ حکومت کا تجربہ بھی رکھتے تھے، پھر وہ ایک علاقے پر قابض تھے جسے مستقر بنا کر انہوں نے طاغوتی طاقتوں کے خلاف یلغار کی اور انہیں ترکی کی سرزمین سے نکال باہر کیا۔ ہمارے پاس 1 انچ زمین نہ تھی کہ جسے ہم اپنا مستقر بنا سکتے۔ یہ سب کچھ خدا کی دین ہے، اس کا انعام ہے جو اس نے مسلمانان ہندوستان کو دیا۔ 2 صدیوں کی غلامی کے بعد آج وہ پھر آزاد ہیں۔ اس آزادی کا تحفظ اب مسلمانوں کا کام ہے۔ اس ملک کی ترقی اب مسلمانوں کا فرض ہے۔ ان میں مکمل یکجہتی، اتحاد اور تعاون ہونا چاہیے۔ ایثار، قربانی اور ایک دوسرے کی غلط کاریوں اور لغزشوں سے درگزر کرنے اور اصلاح کرنے کی اسپرٹ ہونی چاہیے۔ اگر مسلمانوں نے نظم و ضبط، ایثار و قربانی، خلوص و دیانت سے کام کیا تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ ملک چند سالوں میں ہی دنیا کا عظیم ترین ملک نہ بن جائے اور اس قابل ہو جائے کہ سیاسی میدان میں ایشیا کی رہنمائی کر سکے۔